ختم ہو کے آخر میں بریکنگ نیوز آپ شیئر کر رہا ہوں. نظریہ یا بیانیہ کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے. سر یہ بتائیں آپ کی کیا گٹ فیلنگ ہے, آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ تحریک انصاف کو مکمل طور پہ ختم کرنا ہے, تحریک انصاف کو ایک تھریٹ کے طور پہ قائم رکھنا ہے, اس کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے, اس کو اپوزیشن کے رول میں بھی برداشت کرنا ہے, یا اپوزیشن بھی نہیں کروانی, سبھی نے حکومت کرنی ہے؟ دیکھیے مکمل طور پہ تو ختم شاید کوئی فزیکل چیز ہو تو وہ ختم ہو سکتی ہے. نظریہ یا بیانیہ کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے. جیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا, لیکن تقریباً 2008 تک ان کے نام پہ ووٹ پڑتے رہے, اور اس کے بعد وہ جو ہوا چونکہ آصف علی زرداری صاحب آ گئے تھے تو لہٰذا پارٹی کا رخ جو ہے اس کی حیثیت وہ پھر بدل گئی. وہ صفدر عباسی صاحب کو بھی پتہ ہے, آپ کے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. لیکن اس وقت جو آثار لگ رہے ہیں, اگر آپ میڈیا دیکھیں یعنی ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھیں, اخبارات کو دیکھیں, تو تمام ہوا کے ایک رخ کے ساتھ چل رہے ہیں, اور وہ ہوا کا رخ بلکہ طوفان کا رخ پی ٹی آئی کی طرف ہے. اور اس کا بنیادی مقصد ہے کہ اس کے جتنے خیمے ہیں, جتنے اس کے ستون ہیں وہ اکھاڑنے ہیں, یہ لگ رہا ہے. اور جس طرح لوگ وہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں پارٹی کو, تو اس سے واضح ہو گیا کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اب اس پارٹی کے ساتھ چمٹے رہنے کا فائدہ نہیں ہے, اور شاید کسی کو مشورہ بھی دیا گیا. اور ویسے بھی بات ہے عیسیٰ, میں ہوں, آپ ہوں, ہم آپ کب تک اگر ہمارے اوپر اس طرح کا ٹائم آ جائے جہاں پہ ہماری چار دیواری, ہماری مائیں بہنیں, بیٹیاں, بیویاں, وہ اگر خوف محسوس کریں, ہم خود ہمیں کہ جیل میں کسی سیل میں ڈال دیا جائے, تو آپ کب تک وہ برداشت کریں گے؟ تو جو کچھ اوریا مقبول جان صاحب کے ساتھ ہوا, عمران ریاض ابھی بھی نہیں ہے, یہی کچھ ان رہنماؤں کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو ظاہر ہے بہت عرصے تک اس کی کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا ہے. یہ انیشل فیز ہے, اور آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ یہ بیانیہ اب کب تک یہ زندہ رہتا ہے. ڈو یو تھنک کہ اس فیز کے بعد آپ کو لگے گا کہ ایک بیٹر سینس پریویل کرے گی, اور اب معاملات کو الیکشن کی طرف اور ایک براڈر کنسنسس بنانے کے لیے جو بچ جائے گا, وٹ ایور از لیفٹ آف پی ٹی آئی آفٹر دس آپریشن, یہ جو چل رہا ہے اس وقت, تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر ریکنسیلیشن اور رولز آف دا گیم سیٹ کر کے انتخابات کی طرف جانے کا کوئی ماحول بنے گا, یا دا گیم از اوور فار پی ٹی آئی؟ دیکھیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ جتنے بھی اس نظام کے شراکت دار ہیں, جس کو سٹیک ہولڈرز کہتے ہیں, وہ اس بات کا احساس کریں کہ آپ اس وقت زبردستی زور طاقت کے بل بوتے پہ پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے ہیں, اس کے فالوورز ہیں, ان کو چپ کرا دیں گے, جیل میں ڈال دیں گے, ان کو مقدموں میں پھنسا دیں گے. لیکن لانگ ٹرم میں میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے یہ خیالات ختم ہو پائیں گے. تو بہتر یہ ہے, پاکستان کے حق میں بھی شاید بہتر ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو بین کرنے کی بجائے یا سسپینڈ کرنے کی بجائے ان کے غیر مسلسل گھیرا تنگ کرنے کی, اس کو رہنے دے فیلڈ میں, اور خود ہی وقت کے ساتھ ساتھ اس جماعت کی مقبولیت یا اس کی جو سٹیٹس ہے اس میں اور میچورٹی آئے گی, جس کے باعث وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو غلطیاں گزشتہ 3-4 سال اور خاص طور پر گزشتہ 1 سال کے دوران دہرائی ہیں. صحیح. بیرسٹر صاحب, ظاہر ہے کہ یہ سارا معاملہ اس میں کہیں نہ کہیں آئینی قانونی پہلو جڑے ہوئے ہیں. کیسز کے حوالے سے تو ہم بات کر چکے. یہ جو خاص طور پر کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس, ڈونٹ یو تھنک کہ بہت ہی سیریس کوسچنز ہیں جن کو خان صاحب جو ہے ان سے جس کا جواب مانگا جانا چاہیے, کہ ملک ریاض جو ہے, نام بھی نہیں لیتے یہاں پہ تو حکومت والے. پہلی بات تو یہ کہ میرا اپنا میں تو بار بار اپنے پلیٹ فارم سے بات کر چکا ہوں کہ بھائی القادر ٹرسٹ کیس میں یہ جو پیسے جن کا کہہ رہے ہیں کئی 100 ارب کی کرپشن ہوئی, اس کئی 100 ارب کے لیے ایک اور بندہ ہے ملک ریاض, اس کو کتنے نوٹس گئے, اس کی گرفتاری کی کوئی اٹیمپٹ نہیں ہوئی. عمران خان کو اکیلا تو کوئی بندہ نہیں ہے نا جس نے وہ کر دیا.
بٹ اس سوال کا جواب خان صاحب کا آپ ڈو یو تھنک کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جیسے پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں میں تو جینوئنلی بلیو کرتا ہوں کہ اگر این سی اے نے پیسے پکڑے تو اور ان پیسوں کو کہا کہ دس منی بلانگس ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان، تو دیٹ شوڈ ہیو لینڈڈ ان اے پاکستان اسٹیٹ اینڈ ناٹ ان سپریم کورٹس اکاؤنٹ. جی. سپریم کورٹ بھی نا، سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ آ جاتے ہیں، علیحدہ بات ہے، سپریم کورٹ میں کسی کے بیاف پہ آئے ہیں. دیٹ منی ڈز ناٹ بلانگ ٹو اینی ون ایلس، اٹ بلانگس ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان. وہ کسی اور کے کھاتے میں چلے گئے. تو دوسرے ملک ریاض کا بیسیکلی جو جرمانہ تھا وہ ادا کرنے کے اس لیے میں اس وقت میں اگر تھوڑا سا دیکھیں، بات ہے کہ جتنے بھی فائنینشیل کرائمز ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو کرائم کی ڈیٹیکشن ہونی چاہیے نا. اگر این سی اے یہ کہتا ہے کہ جی یہ کرمنل فنڈ سے، تو جب تک آپ ملک ریاض صاحب کو نہیں اس میں ڈالتے تو خان صاحب پہ کیا کیس بنتا ہے؟ اس میں ایک اور ایشو بھی ہے، یہ اپارٹ فرام دیٹ کہ جی پیسہ آئے کہاں گئے، کئی کس سو طرح ارب گئے، کی وہ بہت سارے لوگ ہیں. دیکھیں نا انہوں نے کہا، لیکن میں اسٹیٹمنٹ این سی اے کی اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں لے رہا. این سی اے کی اسٹیٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا دیکھیں نا وہ بڑی باتیں کرتے ہیں، مطلب فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان سے کوئی پیسہ گیا جس کو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیٹیکٹ کر کے کہا دس از منی لانڈرنگ. دس از منی لانڈرنگ کیا ہوتا ہے؟ پروسیڈز آف دا کرائم، کہ جرم نے جو ہے نا وہ پیسے جنریٹ کیے. اب انہوں نے کہہ دیا، اب وہ پیسے پاکستان آ گئے، ٹھیک ہے. تو اس کے جواب آپ نے پراپر دینے ہیں. یہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، آپ نے اس کا جواب پراپر دینا. اور بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ آپ نے پبلک سٹیٹمنٹ لینی ہے این سی اے سے، نیشنل کرائم ایجنسی سے آپ نے ایک پبلک سٹیٹمنٹ لینی ہے. دس از ان دی انٹرسٹ آف گورنمنٹ اینڈ عمران خان کہ یہ سٹیٹمنٹ بتائیں یہ پیسے کہاں سے آئے. یہ آپ اس کو آپ انویسٹیگیٹ کریں گے تو سر وہ آپ والی بات ٹھیک ہے، یہ کھرا تو کہیں نہ کہیں تو جائے گا نا. ایگزیکٹلی. کیونکہ جب وہ کہہ رہے، دوسرا ایک اور بات ہے، یہ ون پارک کا پیسے ہیں، ون ہائیڈ پارک کے، ون ہائیڈ پارک کی ورتھ تھی $30 ملین پاؤنڈ، وہ 50 ملین پاؤنڈ کا بکا. اس کا اونر کون تھا؟ حسین نواز، اس کا وہ اونر وہ تھا. تو یہ کھرا کہیں نہ کہیں تو جائے گا نا. وہاں سے بھی ہوا جب ان کو پتا چلا کہ اس بندے نے پیسے ادھر آئے ہیں اور یہ ایک ہی پراپرٹی تھی، یہ ایک ہی پراپرٹی تھی جو کسی انڈیویجول کے نام تھی، باقی ساری پراپرٹی آف شورز کے نام تھی. اسی لیے جلدی جلدی بیچی گئی، اور لے نہیں رہا تھا. انہوں نے اس کو کہا آپ لے لیں اور ساتھ ساتھ اس کی پرائس بھی زیادہ کر دی. تو یہ دیکھیں گورنمنٹ بھی انٹرسٹڈ ہوگی، اسی وقت انٹرسٹڈ ہوگی. انصاف کب ہوگا؟ جب این سی اے کو گورنمنٹ دیکھے کہ پرووائڈ اس ود اے کمپلیٹ ڈیٹیل. تو وہ کیوں لکھے گی؟ بیکاز اٹ گوز بیک ٹو حسین نواز شریف. بیچ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو یعنی اس سے پہلے کہ آپ خان صاحب کو اکیوز کریں کسی اس کے لیے، جب تک آپ یہ سارے پیرامیٹرز نہیں ڈسکس کرتے ہو، اور جب تک یہ آپ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جی جو کرائم پروسیڈز ہیں وہ جا کے آپ ڈیٹیکٹ نہیں کرتے کہ جو کرائم پروسیڈ کس کے آئے، کہاں سے آئے، تب تک جو کیس جو ہے نا اس کے اندر سیریس لیکن ہے. اور جو پہلے انہوں نے سوال کیا، میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو خان صاحب کے کیس آنیسٹی کے ساتھ بنے ہیں سب میں لیکن ہے. اب ان کے وکلاء کس طرح اس کو ڈیل کرتے ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ کوئی ایسے ہارڈ اینڈ فاسٹ کیس جس کو ہم کہیں گے جی یہ پراپر، اب دیکھیں ہم کچھ بھی کہیں، ایون فیلڈ کا کیس ایک پراپر کیس تھا، ٹھیک ہے جی. اس کے اندر ٹھیک ہے آپ مریم بھی وہ سزا ہوئی، جن کورٹوں کو آج وہ بریم کری کہ جی یہ ہمارے خلاف ہے، انہی کورٹوں نے ان کو ریلیف دیا، ٹھیک ہے جی. یہ کورٹس جو ہے نا مختلف اوقات میں ریلیف دیتی رہی انہی کو جو آج ایکیوز کریں ان کو کہ جی آپ ہمارے خلاف ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزوں کو جب تک جائزہ ہم پوری طرح نہیں لیں گے تب تک یہ تشنگی رہے گی. یہ کیسز کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ ہے. امتیاز گل صاحب آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کے ظاہر ہے کہ آپ چین میں بھی آپ کے بہت سارے لوگوں سے سلام دعا ہے بڑی اچھی، یہاں پر بھی آپ ان کے سفارتکاروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟
इम्तियाज गुल साहब से दोबारा राब्ता करें, ये इस मामले के ऊपर उनसे बात करेंगे। सर आप मुझे बताएं अब्बासी साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसके ऊपर ज़ाहिर है कि एक मुश्किल वक्त है, सियासी जमातों के ऊपर मुश्किल वक्त आते हैं, उनको कट टू साइज करने की बातें भी की जाती हैं, उनको प्रमोट भी किया जाता है। खान साहब को बड़ा प्रमोट किया गया, उनके साथ इदारे खड़े रहे, उनका एक फिजा बनी रही। खान साहब जो है वो एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट फिगर बनकर सामने आ गए। अब हमारे सामने ऐसे जो है वो सर्वेस मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि 60% लोग कम से कम, ये मैं आपको कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स की बात कर रहा हूं, कि उसके मुताबिक 60% लोग पाकिस्तान के इस वक्त रिलेट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इमरान खान से। ये 14 करोड़ 40 लाख बनता है, तो 14 करोड़ 40 लाख अगर 24 करोड़ की आबादी में देखें हम, तो हाउ डू यू थिंक ये किस तरीके से अनफोल्ड होगा आने वाले दिनों में जब आप उसको पाबंदी और क्रश करेंगे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन? देखिए जी, इस वक्त तो मैं समझ लूँ कि पीटीआई को अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, और मैं समझता हूँ इनहेरेंट स्ट्रेंथ यकीनन खान साहब की इस वक्त पंजाब के अंदर, खासतौर पे केपी के अंदर उनका जो एक बढ़ता हुआ वोट बैंक है, और दूसरा ये कि उनके कारकुन कितना रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, ये वक्ती तौर पर प्रॉब्लम्स आएंगे। मुझे याद है जब शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी, तो उसके बाद तकरीबन सारी की सारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पीपल्स पार्टी की थी वो छोड़ गई थी, और मुख्तलिफ जगहों से उनकी यानी तकरीबन पार्टी छोड़ गए थे। लेकिन ये कि पार्टी ने सर्वाइव किया, उसकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ थी, वर्कर थे जिन्होंने लंबी अरसे तक, उस समय अभी तो फिर भी ये टीवी शीवी पे लोग नजर आ जाते हैं, उस वक्त तो शाही किले में जाते थे तो पता भी नहीं लगता था कि जी वो किधर चले गए। तो अभी इस वक्त मैं समझता हूँ उस पीटीआई को डिपेंड करना पड़ेगा अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ के ऊपर। एक तो खान साहब यकीनन बैसियत पर्सन के उनकी एक फॉलोइंग है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी ये है कि जी उनकी जो उनका वोट बैंक है वो अपनी जगह कितना इंटैक्ट रहता है, और तीसरी बात है कि उनका जो वर्कर है वो कितना जो इंटेंसली उनके साथ खड़ा होता है। ये आएगा वक्त, उसमें कुछ माफिया भी मांगेंगे, कुछ छोड़ के भी जाएंगे, कुछ लिख के भी देंगे, कुछ निकल भी आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना, ये जो पीटीआई की अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर उनका डिपेंड करेगा सर्वाइवल। इसलिए कि इस वक्त जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, यकीन एक टकराव हो गया, इसमें शख्सियतों का एक टकराव हो गया। अब तो शहबाज शरीफ साहब भी क्लियरली कहते हैं कि शख्सियतों का टकराव है, वो भी साफ की सामने आ गई, तो उसमें क्लैरिटी के साथ एक चीज सामने आ गई। लेकिन इसके अंदर मैं फिर भी ये कहूंगा कि भाई हमें ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि ऑल्टरनेट्स क्या हैं, क्या मतलब ये कि इस वक्त जितनी जो पॉलिटिकल जमातें जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठी है 13 जमाती, इनकी अपनी कितनी वर्चुअल जो है स्ट्रेंथ है कि वो जाके पाकिस्तान के अवाम को सही बैरिस्टर साहब एक नई गवर्नेंस देंगे। तो आखिर में सिर्फ बात यह है कि पीटीआई को डिपेंड करेगा अपने इनहेरेंट स्ट्रेंथ के ऊपर कि वो कितना उसमें जो सर्वाइव करती है। बाकी वक्त ऐसे को उसको सर्वाइवल की चांसेस कम दी जाएंगी। वक्त की किल्लत है, तो बैरिस्टर साहब आपसे आखिरी सवाल कर लेते हैं। इस सारी लड़ाई में एक एंड जो है वो शारा दस्तूर पे भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट सुप्रीम है, मानते ही नहीं 3-2 का फैसला तो 4-3 का है, फोर्स नहीं है इस फैसले की, एग्जिस्ट नहीं करता, बाइंडिंग नहीं है। चीफ जस्टिस को और इनको तलब कर लेंगे पार्लियामेंट में, किस तरह इन्होंने पार्लियामेंट की तौहीन की, इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया जाएगा, फलां किया जाएगा। वो हुकूमत ने जमा करवा दी एक रिव्यू पिटिशन कि आप रिव्यू करें, बराए मेहरबानी आला अदलिया सरे तस्लीम खम करते हैं, आप रिव्यू करें। तो कोई सरप्राइज सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है शहबाज शरीफ के लिए और इनकी काबीना? आना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट, मेरी अपनी रिजर्वेशन थी कि 9 मेंबर बेंच था, एट द एंड ऑफ द डे इट वाज 3 मेंबर बेंच जिसने डिसीजन किया, बट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आपने अपहेल्ड करना है, आपने कंटेम्प्ट के नोटिस इशू करने हैं रिव्यू के बाद। अगर आप रिव्यू खारिज हो जाता है तो उस सूरत में कंटेम्प्ट का आर्टिकल 204 लगे, क़यामत आती है, आसमान गिरता है, गिरने दें। सुप्रीम कोर्ट ने, आला अदालतों ने फैसले करने हैं, नहीं इंप्लीमेंट होते ना हो। इस मुल्क में अदालतों ने बड़े कदगन मचाए हैं, बहुत नाइंसाफियां हुई हैं। भुट्टो फांसी क्यों लग गया, लेकिन अभी अदालतों को स्टैंड लेना है। जब आपने डिसीजन दे दिया है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है सुप्रीम कोर्ट के आगे, सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है टू चैलेंज द लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी नहीं है। पार्लियामेंट की
लेजिस्लेशन उसकी 2/3 के पास है। 2/3 अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। जब 2/3 पार्लियामेंट के कौमी असेंबली और सेनेट की एक तरफ खड़ा हो जाए, अमेंडमेंट वो सुप्रीम है, उससे आगे कोई नहीं। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मैंडेट लाइज विद द पार्लियामेंट। लेकिन फिर भी आप अगर ये चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आइन में अमेंडमेंट करके चेंज करेंगे, तो ये ट्राइकोटमी ऑफ द, जिसकी वजह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है ना, जिसमें ट्राइकोटमी ऑफ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और मैं प्रोग्राम के आखिर में ब्रेकिंग न्यूज आप शेयर कर रहा हूं कि जो वफादारियां तब्दील कर रहे थे, छोड़ रहे थे, उनको तो दोबारा जाए अमान मिल रही थी, उन बाकियों को पकड़ा जा रहा था। कुछ खबरें चल रही थी कि शाह महमूद कुरैशी छोड़ रहे हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा साहब ये छोड़ रहे हैं। पता चला है कि उनकी रिहाई हुई और दोबारा पकड़ लिए गए। इसका मतलब है कि उनके सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट्स बाकी हैं।